نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم صدق الله العظيم. 9 ہجری کے واقعات کل سے ہم سن رہے ہیں. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف جو ہے عازم سفر ہوئے ہیں اور پیچھے مدینہ طیبہ کے اندر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا. یاد ہوگا کہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 30,000 کی تعداد ہے. اور یہ مدینہ طیبہ سے تبوک کا سفر کتنا دور؟ 900 کلومیٹر مسافت پر ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہاں پر پہنچے ہیں تو تبوک کے مقام پر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچ کر قیام فرمایا. تقریباً 20 دن کے قریب آپ نے وہاں قیام کیا اور ان 20 دنوں کے اندر رومیوں کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلامی لشکر کا مقابلہ کریں. اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطوط اس تبوک کے مقام پر جو پاس پاس قبائل تھے ان کو پیش کیے، ان کی طرف اپنے خطوط بھیجے اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ دینے کا اقرار کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کر لی. اللہ اکبر. ہرقل یہ بادشاہ ہے، کیسر روم، شاہ روم. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی خط بھیجا. جس وقت اس کی طرف خط بھیجا تو اس نے اپنے بطریقوں کو، وہ بطریق جو مذہبی رہنما تھے، عیسائی مذہب کے پیشوا تھے، ان کو بلایا اور انہیں بلا کر کہا کہ جو اب تک تم خبریں دیتے رہے ہو وہ اللہ کا نبی آ گیا ہے. اب ہماری خیر اسی میں ہے کہ ہم ان پر ایمان لے آئیں اور کلمہ اسلام پڑھ لیں. اور بھی اس نے باتیں کی. جب بطریقوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو ہم سے نہیں ہو سکے گا کہ ایک عربی جو ہے اس کو ہم پیغمبر مان لیں اور ہم عربی کو اپنے اوپر مسلط کر لیں، یہ کم از کم ہم سے نہیں ہوگا. جس وقت اس نے دیکھا کہ فضا جو ہے خراب ہو رہی ہے تو اس نے پھر کیا کیا، اس نے اپنے بطریقوں سے پینترا بدلا اور کہنے لگا کہ یہ بات تو میں آپ کا امتحان لینے کے لیے کہہ رہا تھا کہ تم جو ہے اپنے مذہب پر کتنے پکے ہو. اب اس نے یہ کیا کہ اپنے وزیر سے کہا کہ ایسا کرو، کوئی ایک بندہ اپنا تلاش کرو جو عربی سے اچھی واقفیت رکھتا ہو، اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور تحفے اور ہدیے دے کر بھیجا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس وقت اس ہرقل کا بندہ قاصد آیا تو اس نے آتے ہوئے کہا تھا کہ آپ نے وہاں پہنچ کر یہ میرا خط بھی پیش کرنا ہے اور یہ میرے ہدیے بھی پیش کرنے ہیں، اور 3 باتوں کا تم نے بڑی اچھی طریقے کے ساتھ دھیان رکھنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کسی اور خط کا تذکرہ اس محفل میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جب تم وہاں بیٹھے ہوئے ہو. نمبر 2، وہ نبی جو ہے رات کا ذکر کرے گا تمہارے ساتھ گفتگو کے اندر کہ نہیں کرے گا. اللہ اکبر. اور تیسرے یہ کہ اس نبی کی پشت پر دیکھنا ہے کہ کوئی عام لوگوں کی پشت سے ہٹ کر کوئی نشان ہے کہ نہیں. اور یہ خط دے کے اس نے اپنے بندے کو بھیج دیا. اس بندے نے آ کر خط پیش کیا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ تحفے ہدیے پیش کی۔ وہ بیٹھ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے اس قاصد سے پوچھا کہ تم ہمارے اوپر ایمان لاتے ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا جی میں تو ایلچی ہوں، میں ایک قاصد ہوں، میں تو جب تک پیچھے نہیں جاؤں گا، مشورہ نہیں کروں گا، میں تو اپنا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ابھی میں اسلام قبول کرنے کے لیے یا رد کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو اپنے بادشاہ کا خط لے کے آیا۔ چلو بھائی ٹھیک ہے۔ اب جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے گفتگو شروع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایک خط جو ہے خسرو پرویز کے پاس بھی گیا تھا اور اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے تھے، نتیجہ اللہ رب العزت نے اس کی سلطنت کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ اپنے بادشاہ کو جا کے یہ بھی بتا دیں۔ اب اس قاصد نے دیکھا کہ پہلی بات جو ہے وہ تو پوری ہو گئی ہے کہ ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے دوسرے خط کا تذکرہ آ گیا۔ پھر کسی بندے نے سوال کیا یا کسی نے ہی سوال کر دی کہ آپ جو تعلیم دے رہے ہیں اس کے اندر ہے کہ اس تعلیم کو مان لو گے تو تمہیں جنت ملے گی، اور تمہاری کتاب کے اندر اس جنت کا تذکرہ ایسے ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، کہ اس جنت کی چوڑائی جو ہے وہ زمین و آسمان جتنی ہے۔ اچھا اگر جنت کی چوڑائی جو ہے زمین و آسمان جتنی ہے تو پھر جہنم کدھر گئی؟ سوال ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جس وقت سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے وہ سارا کائنات پر چھا جاتا ہے، ساری کائنات منور ہو جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا پھر اس وقت رات کدھر جاتی؟ ہاں تمہارا سوال ہے کہ جنت زمین و آسمان جتنی ہے اور اس سے بھی بڑی ہے تو پھر جہنم کدھر ہے؟ فرمایا میرا سوال یہ ہے کہ جب دن طلوع ہوتا ہے سورج نکلتا ہے تو اس وقت رات کدھر جاتی؟ ما ہوا جوابکم وہوا جوابنا، جو جواب تمہارا ہے وہی جواب ہمارا ہے۔ یہ اس کا منہ بند کرنے کے لیے بعض اوقات جو ہے نا سوال کا جواب کبھی تحقیقی ہوتا ہے اور کبھی الزامی ہوتا ہے۔ تحقیقی دلائل کے ساتھ اس کا جواب دینا اور الزامی ایسا جواب ہوتا ہے کہ جس جواب کو سن کر اگلے کا منہ ہی بند ہو جائے، آگے سے وہ کوئی بات نہ کر سکے۔ اس سلسلے میں بڑے دلچسپ جو ہیں اصول فقہ کے اندر سوالات ہوتے ہیں۔ یہ یاد جو ابھی آیا مجھے یہاں کھڑے کھڑے کہ یہ سجدہ صاحب جو ہے یہ نماز کے اندر بندہ بھول جائے تو آپ حضرات نے پڑھ لیا مفتی صاحب کے سبق میں کہ اگر نماز کے فرائض میں سے کوئی فرض رہ جائے تو سجدہ صاحب کرنے سے نماز ہو جائے گی؟ نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ سارے حضرات نماز کے فرائض جو ہیں وہ ضرور یاد کریں۔ چلو باقی بھی ضرور یاد کرنے چاہیے لیکن نماز کے فرائض تو ہر بندے کو یاد ہو۔ نماز کا فرض رہ جائے تو سجدہ صاحب کرنے سے نہیں پوری ہوتی، نماز دوبارہ لٹانی پڑے۔ واجبات یا سنن میں سے کوئی رہ جائے تو سجدہ صاحب کرنے سے وہ کمی پوری ہو جائے گی، اور جب کمی پوری ہو جائے گی تو نماز ہو جائے گی۔ اب اس میں بحث یہ چلتی ہے کہ سجدہ صاحب جو ہے یہ سلام سے پہلے ہے کہ سلام کے بعد؟ اللہ اکبر۔ تو اس میں یہ فقہی ایک سوال ہے، فقہی مسئلہ ہے۔ فقہی مسائل میں جو ہے دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں۔ بعض ائمہ جو ہیں وہ قائل ہیں اس بات کے کہ یہ سجدہ صاحب جو ہے سلام سے پہلے، اور بعض ائمہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سلام کے بعد، یعنی ایک طرف سلام کریں گے پھر دو سجدے کریں گے اور دو سجدے پڑھ کے پھر جو ہے نا کیا کریں گے دوبارہ تشہد پڑھ کے سلام کریں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس سلسلے میں فقہاء نے وہ جو حضرات کہتے ہیں کہ سلام سے پہلے ہے، کچھ نے کہا بعد میں ہے، درمیان والے ایک فقہاء ہیں انہوں نے کہا کہ اگر نماز کے اندر کمی ہو تو سجدہ صاحب قبل السلام ہے، اور اگر زیادتی ہو یعنی زیادہ ہو گیا واجب تو بعد السلام ہے۔ اس قانون کو انہوں نے یوں لکھا الکاف بالکاف
والدال بالدال، کاف کاف کے ساتھ، دال دال کے ساتھ. کیا مطلب کہ نماز میں کمی ہوئی ہے، کاف آ گیا نا کمی میں، تو سجدہ صاحب قبل السلام، یعنی قبل میں بھی کاف ہے، کمی ہے تو قبل السلام. والدال بالدال، زیادتی ہے، زیادتی میں دال آتا ہے، زیادتی ہے تو بعد السلام، بعد میں بھی دال آتا ہے. تو یہ وہ فقہا کے پھر آپ اس میں جو ہے نا مکالمے ہوا کرتے تھے، مباحثے ہوا کرتے تھے. تو امام محمد رحمہ اللہ جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کے ساتھ ایک دفعہ انہی حضرات کا مکالمہ ہوا کہ وہ جو کہتے تھے کہ کمی ہو جائے تو سلام سے پہلے جو ہے سجدہ صاحب کرنا ہے، زیادتی ہو جائے تو بعد میں سلام میں سجدہ صاحب کرنا ہے. امام محمد رحمہ اللہ نے یہاں الزامی جواب دیا، بڑا پیارا جواب. امام محمد فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، پہلی رکعت کے اندر واجبات میں کمی ہو گئی ہے اور دوسری رکعت میں زیادتی ہو گئی، آپ کیا کریں؟ تو یہ اس طرح کے ہوتے ہیں یہ الزامی جواب. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی الزامی جواب دیا، فرمایا کہ جب دن آتا ہے تو رات کی در جاتی ہے، جو جواب تمہارا وہی جواب میرا. کافی دیر بیٹھا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رخصت ہونے لگا تو آپ نے اسے بلایا، فرمایا ادھر آؤ. وہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک اٹھائی اور چادر مبارک اٹھا کے فرمایا تیسری بات جو اس نے آپ کے بادشاہ نے بتائی تھی وہ بھی تو دیکھ لو. اللہ اکبر. تو اس نے اچھے طریقے کے ساتھ دیکھا تو وہ درمیان میں کس چیز کا نشان تھا یاد ہوتا، مہر نبوت کا نشان تھا. اس نے جا کے تو وہ اپنے بادشاہ کو یہ تینوں باتیں بتائیں. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ادھر ہی، اس نے اپنے شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا ہوا ہے اور عزت و تکریم سے پیش آ رہا. اللہ اکبر. جس وقت یہ واپس پہنچا اس بادشاہ کا کیسر روم کا ایلچی، تو اس نے پھر اپنے مجاہدین تو نہیں، اپنے فوجی افسروں کو بلایا، بطریقوں کو بلایا اور بلا کر اس نے کہا کہ یار جب مان چکے ہو کتابوں کے اندر جو نشانیاں ہیں وہ ساری پائی جاتی ہیں تو پھر تم کیوں نہیں کلمہ پڑھتے ہو؟ انہوں نے پھر آگے سے برمی کا اظہار کیا. تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو یہ پیغام دیا اور ساتھ تحفے پھر اس کو بھی دیے اور کہا کہ ان سے کہنا کہ میں آپ پر ایمان تو لا چکا ہوں لیکن میں اپنی حکومت جو ہے اس کو خراب نہیں کرنا چاہتا، حکومت میں رکھنا چاہتا ہوں. جب اللہ کے نبی کے قاصد واپس آ کر انہوں نے پیغام دیا تو فرمایا کاذب نصرانی کیوں، وہ عیسائی چوڑا جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ ایمان نہیں لے کے آیا، وہ اسی اپنے عیسائیت پر قائم ہے. جو تحفے تحائف آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کرام کے درمیان جو ہے وہ تقسیم کر. اس پورے غزوے میں چونکہ لڑائی نہیں ہوئی تو کوئی بندہ بھی شہید نہیں، لیکن میں نے لکھا حضرت ذوالبجادین کی شہادت. یہ حضرت ذوالبجادین جو ہیں ان کی شہادت ہوئی. یہ کیسے شہادت ہوئی؟ یہ بھی ایک بڑی جو ہے نا المناک شہادت ہے. اللہ اکبر. حضرت ذوالبجادین ان کا اصل نام ہے عبد العزا. کیا نام؟ خود فرماتے ہیں اصل نام ہے عبد العزا. اور یاد ہے عزا اس وقت کس کا نام ہوا کرتا تھا؟ بت کا نام تھا. اور بت کس سے منسوب ہوتے تھے؟ اللہ کے ولیوں سے اور نبیوں سے. موجودہ ہمارے معاشرے میں شاید آپ نے سنا ہے یا نہیں، میں نے نام سنا ہوا ہے پیرا دتا. ہاں، عبد العزا کا پنجابی میں معنی سمجھ. اللہ اکبر. ہمارے چرچٹھا میں ایک بزرگ تھے، یہ جو دم لگانے والے ہیں نا ان کے بزرگ تھے، حکیم عطا اللہ صاحب. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے. قادیانیت کے خلاف انہوں نے بڑا کام کیا ہے. تو ان کا نام تھا، پہلے ان کا نام تھا عطا محمد. عطا محمد کا کیا معنی؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا. تو اللہ کے اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ یہ جہالت والے نام. کوئی اپنا نام عبد المصطفیٰ رکھ لے، عطا محمد رکھ لے. تو حضرت حکیم صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں ایک
بزرگ شخصیت سے میں بیعت تھا۔ حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری کی جب آمد ہوئی تو ہمارے گھر میں ان کا کھانا تھا، تو مجھے کسی نے نام لے کر پکارا تھا محمد، تو شاہ جی جو ہے نا وہ چکنے ہوئے۔ شاہ جی نے کہا کہ کیا نام ہے آپ کا؟ یہ تھا محمد۔ شاہ جی نے فرمایا کہ یہ نام تو شرکیہ نام ہے، عطا محمد نہیں ہوتا، عطا اللہ ہوتا ہے، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا۔ قرآن مجید کا 25واں پارہ ہے، سورۃ الشورى ہے، آخری رکوع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، میں اللہ ہی جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، میں اللہ ہی جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، میں اللہ جسے چاہتا ہوں بیٹیاں اور بیٹے ملا کے دیتا ہوں۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے میں چاہتا ہوں پانچ کر دیتا ہوں، کچھ بھی نہیں دیتا، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو حکیم صاحب فرماتے ہیں، شاہ صاحب نے فرمایا یہ نام تو شرکی ہے بھائی، اپنا نام بدلو۔ کہتے ہیں کہ میں جب اپنے پیر صاحب کے پاس گیا تو میں نے انہیں جا کے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب گجرات والے تشریف لائے تھے، تو انہوں نے میرا نام سن کے فرمایا ہے کہ یہ تیرا نام شرکیہ ہے۔ تو حضرت جی میں تو اتنے عرصے سے آپ کا بیعت شدہ ہوں، آپ نے میری اس طرف رہنمائی نہیں کی۔ تو وہ بزرگ جو تھے وہ بھی صحیح العقیدہ تھے، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے وہ خلیفہ تھے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ فرمانے لگے کہ بھائی شاہ صاحب جو ہے نا یہ تشدد کر جاتے ہیں، بس ہر کام کے اندر انہیں شرک بدعت ہی نظر آتا ہے، تشدد کرتے ہیں، کوئی نہیں، خیر ہے یہ نام جو ہے ٹھیک۔ حکیم صاحب فرماتے ہیں میں واپس آ گیا، دوبارہ جب شاہ جی تشریف لائے چکچٹھا میں تو میں نے نہ رہ سکا، میں نے کہا کہ میں اپنے حضرت پیر صاحب کے پاس گیا تھا، میں نے آپ کی بات انہیں کہی ہے اور انہوں نے مجھے فرمایا کہ شاہ جی تشدد کرتے ہیں۔ حضرت شاہ جی مسکرا پڑے، فرمانے لگے اچھا آپ کے جو پیر صاحب ہیں وہ خلیفہ ہے حضرت تھانوی رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ فرمانے لگے حضرت تھانوی کی کتاب بشتی دیور آپ کے گھر میں ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ہے۔ کہا کہ لے کے آؤ کتاب۔ وہ جس وقت کتاب کھولا تو اس کتاب کے اندر مستقل حضرت تھانوی نے ایک باب باندھا ہوا ہے جس کے اندر شرکیہ نام لکھے ہوئے کہ یہ نام شرکیہ ہے، ان ناموں سے بچنا ہے۔ تو حکیم اللہ صاحب فرماتے ہیں شاہ جی نے وہ چیپٹر وہ بات میرے سامنے رکھ اور اس کے اندر وہ سارے شرکیہ نام لکھے ہوئے ہیں، عبد المصطفیٰ، عطا الرسول، یہ سارے نام۔ شاہ جی نے فرمایا یہ عطا محمد ہے اور یہ عطا المصطفیٰ ہے کہ تو فرماتے ہیں جس وقت میں نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی عبارت پڑھی تو فرماتے ہیں پھر میں نے ان سے بزرگوں سے بیعت ختم کر کے پھر حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری سے بیعت جو ہے کر۔ اس لیے یہ نام رکھنے میں نا بھائی بڑی احتیاط کریں۔ آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے یہ نواں نام ہونا چاہیے، ان کا نام دسو جڑا پہلے کسی بھی نام نہیں رکھے، یہ بڑا المیہ بن گیا۔ پھر لوگ کیا کرتے ہیں وہ ماسی جی گوگل کا سہارا لے لیتے ہیں، ہاں اچھا نام رکھ کے پھر پوچھتے ہیں جی اس کا معنی بتائیں۔ اچھا وہ گوگل صاحبہ کو جب کھولتے ہیں وہ جنت کا دروازہ، جنت کا پھول، جنت کا درخت، اس سے آگے وہ جاتا کوئی نہیں۔ جیڑا بھی غلط ملت نام لے لو، مبہم لفظ لکھ دو تو وہ لکھ دے گا کہ جنت کے دروازوں میں، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان کے نام حدیث میں سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے۔ اور جنت کے درخت میں نہ کسی کے جنت جانا تے نہ درختہ دے نام، ایسا نہ کیا کریں۔ ناموں کے آداب آپ پڑھ چکے ہیں، کوشش کیا کریں کہ اسلامی نام رکھیں، انبیاء کرام والے نام رکھیں، صحابہ پاک والے نام رکھیں، بیٹیوں کے نام ازواج مطہرات کے ناموں پر رکھیں، اسی طریقے کے ساتھ صحابیات کے ناموں پر رکھیں۔ نام اچھے نام جو ہے اللہ کو بڑے پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کا نام میں نے بتایا، حضرت البجادین کا کیا نام؟ عبد العزہ ان کا نام ہے، موجودہ پنجابی میں پیرا کتا والا نام۔ یہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے رہائشی تھے اور جس وقت صحابہ اکرام ادھر سے بیعت اسلام کر کے آئے تو باتیں شروع ہو گئیں اسلام کی، کہتے ہیں میرے دل کے اندر اسلام آ گیا، لیکن فرماتے ہیں میں جس گھر میں پرورش پا رہا تھا میں یتیم بچہ تھا، میرے والد جو ہے وہ فوت ہو چکے،
والد فوت ہو چکے ہیں اور میں یتیم بچہ ہوں، چچا جو ہے وہ میری کفالت کر رہا ہے، اور چچے نے بالکل اپنا اور میرا حساب الگ رکھا ہی نہیں، اور چچا نے کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، بھیڑ بکریاں اونٹ گائیں ڈھیر ساری اس نے میرے ملکیت میں دے دی، گھر بھی بڑا اچھا ہے، میں والدہ کے ساتھ رہ رہا ہوں، سارا خرچ بھی چچا نے اٹھایا ہوا ہے، اور جو چیزیں اپنے گھر میں دیتا ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے گھر میں دی۔ اگر آپ میں کوئی صاحب ایسے ہوں کہ جو یتیم کی کفالت کر رہے ہوں تو یقین مانیے وہ بڑا اونچا کام ہے۔ یتیم کی کفالت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی 2 انگلیاں مبارک ملا کے فرمایا تھا، انا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت والے دن ایسے ہیں۔ بڑی سعادت والی بات، لیکن یہ سعادت کیوں بن رہی ہے؟ کم بڑا مشکل ہے، یتیم کی پرورش کرنا بڑا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ اس کو غلط بات پہ ٹوکا ٹاکی کرو تو لوگوں کے تانے سنو، دیکھو جی اس کے پیڑ پلے تو پہ گیا ہے، اب یہ ہر وقت اس کو ٹوکتا رہتا ہے، اس کا منہ سے اچھے نہیں لگتا، اور اگر اس کو ٹوکا ٹاکی نہ کرو تو پھر یتیم بگڑا، اللہ کی پناہ وہ تو 10 نمبر سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ معاملہ بڑا حساس ہے، اس میں بندے کو اپنے رب کے ساتھ معاملہ سیدھا رکھنا چاہیے۔ تو حضرت ذوالبجاجین فرماتے ہیں اسلام میرے دل میں آ گیا، قبیلے کے لوگ اور بھی کوئی کا مسلمان ہو چکے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو میں نے انتظار میں تھا کہ جب مدینہ طیبہ آئیں گے چاچا بھی مسلمان ہو جائے گا، لیکن چچا مسلمان کو نہیں۔ کچھ دن تو میں نے انتظار کیا، بالآخر نہ رہ سکا، میں نے کہا چچا جی میں عرصے دراز سے جو ہے نا اسلام سے محبت رکھتا ہوں، اب میرے ذہن میں یہ تھا کہ جب رسول اللہ مدینہ طیبہ آ رہے ہیں تو آپ مسلمان ہو جائیں گے، آپ تو مسلمان نہیں ہوئے، اب مجھے اجازت دے دیجیے، میں اب مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ چچا نے کہا بالکل اجازت نہیں ہے، نہیں جی چچا جی میں نے ہونا ہی ہونا ہے۔ کہا اچھا پھر مسلمان ہونا ہے تو میری ساری نعمتیں جو ہے یہ تمہیں ادھر چھوڑنی ہوگی، پھر جاؤ چلے جاؤ جدھر مرضی۔ میں نے کہا نعمتوں کی تو کوئی پرواہ نہیں، گھر بار مال مویشی ہر چیز چچا کو دے دی۔ چاچا نے کہا یہ جو بدن کے اوپر کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ کپڑے بھی اتار کے مجھے دے دے، ایک چیز بھی بدن پہ نہ رکھ، یہ لباس بھی میرا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ذوالبجاجین فرماتے ہیں میں نے وہ لباس بھی اتارا، پہلے قمیض اتاری، شلوار اتارنے لگا تو میں نے چچا کی طرف دیکھا کہ شاید کچھ شرم آ جائے، چچا کو شرم نہ آئی، بالآخر وہ لباس بھی اتار کے ننگ دڑنگ میں اپنے جسم کو یوں سمیٹتا ہوا روتا ہوا گھر پہنچا۔ والدہ کے اوپر جو چادر تھی والدہ نے جلدی سے وہ چادر اتاری اور فرماتے ہیں میں نے اس چادر کے 2 حصے کیے، ایک حصہ جو ہے نیچے باندھ لیا اور دوسرا حصہ اوپر کر لیا، اور اسی حالت میں چلتا چلتا میں مدینہ طیبہ کہاں ناز و نعم میں پرورش پانے والا اور کہاں صرف 2 چادروں میں، پیٹ میں بھی بھوک ہے، کتنا سفر پیدل کیا، رات ہو چکی تھی، کہتے ہیں میں مسجد نبی میں لیٹ گیا، نیند آئی یا نہیں آئی۔ صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی میں بھی ساتھ ساتھ کھڑا رہا، سلام پھیر کے صحابہ اکرام نے بتایا پوچھا کہ بھائی آپ اجنبی معلوم ہوتے ہو، کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں فلاں قبیلے سے آیا ہوں اور میرا نام عبد العزیٰ ہے۔ جس وقت میں نے عبد العزیٰ نام بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حالت دیکھ کے فرمایا تیرا نام اب عبد العزیٰ نہیں، تیرا نام اب عبداللہ ذوالبجاجین ہے۔ ذوالبجاجین کا معنی 2 چادروں والا، وہ کمبل کی جو 2 ٹکڑے کیے ہوئے تھے۔ تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اصحاب صفہ میں چلے جاؤ۔ میں اصحاب صفہ میں رہنے لگا، سارا دن جو ہے اللہ کا قرآن سیکھتا، دین اسلام کو سیکھتا۔ ایک دن حضرت عمر نے شکایت کر کہ یا رسول اللہ یہ جو نیا عرابی آیا ہے نا یہ تو اتنی اونچی آواز سے پڑھتا ہے کہ بعض اوقات ہم پڑھتے پڑھتے بھول جاتے ہیں اللہ کے نبی سے منع کی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا دعو یا عمر انہوں نے ہاتھ چھاڑ، یہ وہ بندہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے آیا ہے، یہ جس جذب میں پڑھتا ہے اسے پڑھنے دو، اسے کچھ
یہ سبق میں کئی دفعہ بات کی، یہ ہمارے پاس آپ کے پاس یہ جو بچے پڑھنے آئے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف قرآن کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ آپ جس علاقے سے بھی ہوں، جس محلے سے بھی ہوں، آپ کے محلے میں بھی یہ بچے ہوں، ان کے ساتھ بڑا پیار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے منع کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو اس کی حالت پر، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کر کے آئے۔ اب جس وقت تبوک پر جانے لگے ہیں تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ذوالبجادین، میں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کیجئے، اللہ مجھے بھی شہادت کی موت سے سرفراز فرما۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ وہ سامنے جو درخت ہے نا اس کی چھال اتار کے لاؤ۔ فرماتے ہیں میں چھال اتار کے لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھال جو ہے میرے بازو پر باندھ دی اور دعا کی کہ اے اللہ میں اس عبداللہ کا خون جو ہے وہ کافروں پر حرام کرتا ہوں، میں عبداللہ کا خون کافروں پر حرام کرتا ہوں۔ میں کہا یا رسول اللہ میں تو کہہ رہا تھا شہادت کی دعا کرے اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں اس کا خون کافروں پہ حرام کرتا ہوں، یہ کیسی بات ہوئی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ جس وقت تم جہاد کے سفر کے لیے نکلے گا نا تو اگر تو رستے میں کسی بیماری کی وجہ سے بھی فوت ہو جائے گا تب بھی تو وہ شہادت کی موت ہوئی۔ تو حضرت ذوالبجادین جو ہے وہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ واپسی میں جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو حضرت ذوالبجادین کو بخار ہوا اور اسی بخار کی حالت میں حضرت کی وفات ہوئی۔ جس وقت وفات ہوئی ہے اسی جگہ پر پھر قبر کھودی گئی اور اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اس کی وفات پر اللہ کے نبی بھی بڑے غمگین اور غمزدہ ہوئے۔ قبر جب کھودی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر کے اندر اتر گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ حضرت بلال مزنی وہ حضرت بلال جو ہے نا حبشی یہ وہ نہیں ہے، اس حدیث کے راوی حضرت بلال مزنی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی چراغ جلا کے قبر کے اوپر روشنی کیے ہوئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم نے ان کی میت کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا قبر میں اتارنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا میرے اس ساتھی کو بڑے آرام کے ساتھ جو ہے نا میرے حوالے کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار کے ساتھ حضرت ذوالبجادین کی میت جو ہے قبر کے اندر رکھی اور قبر کے اندر میت رکھنے کا طریقہ میرا خیال ہے پڑھ چکے ہیں کہ نہیں؟ کتنے دن ہو گئے ہیں میت کے احکام پڑھتے ہوئے؟ ساتھی اگلے دن مجھے کہہ رہے تھے مفتی صاحب نواب کون تیرے ڈر گئے ہیں ہم کو اللہ کو شروع کر دیں۔ اللہ اکبر، بس دعا کریں اللہ موت کی تیاری نصیب فرما دے۔ آج کل نہ بہت ساری کمیاں رہ رہی ہیں، خلاف سنت امور ہو رہے ہیں۔ یاد ہے کہ قبر جو ہے شمال جنوب ہوتی ہے کہ مشرق مغرب ہوتی ہے یا جی میں ہی پا چڑھیے؟ یہ بڑی احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ کل بالے کی منڈی کے قبرستان میں دیکھا بعض جو ایسے کونے میں تھی بعض ایسے تھی، تو یہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ آدمی جب سوتا ہے نا تو سوتے ہوئے کیفیت سنت طریقہ یہ ہے کہ سار ادھر ہو اور ٹانگیں ادھر، اور یہی جو ہے نا قبر بنانے کا بھی طریقہ ہے شمالن اور جنوبن، یعنی جس وقت ہم سوئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے سوتے ہوئے بندہ قیاس کر لے کہ ایک دن اسی طرح قبر کے اندر بھی لیٹنا ہے، موت کو سامنے رکھ کے بندہ اپنے گناہوں کی جو ہے ہر رات کو معافی مانگ کے سوئے، کیا پتا کہ صبح اٹھ سکیں کہ نہ اٹھ سکیں۔ اگلے دن ہمارے بھائی شیخ طیب صاحب رات کو سوئے ہیں، صبح بیچارے اٹھ ہی نہیں سکے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ تو ایسا ہو جاتا ہے، تو اس لیے عرض یہ کر رہا تھا کہ چونکہ یہ ترتیب ہوتی ہے نا تو میت جو ہے نا لوگ ایسے کر دیتے ہیں، ایسے نہیں میت کو لٹانا چاہیے، میت کو تھوڑا سا یوں کہ اس کی پچھلی سائڈ جو ہے وہ ساری مشرقی دیوار کی طرف ہو اور اس کے یہ سامنے والا سارا اعضاء جو ہے یہ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ بعض اوقات اس موقع پر بتا بھی دیا جاتا ہے لیکن وہاں تو ہر بندہ مفتی ہوتا ہے نا، ایک کوئی لقمہ دے رہا ہے دوسرا کوئی لقمہ دے رہا ہے اور ہر بندہ وہاں مفتی ہے، اور وہ جو ادھر گورکن ہوتے ہیں وہ سب سے بڑے مفتی ہوتے ہیں۔
تو اس کا طریقہ جو ہے سیکھیں، اور کم از کم یہ ہر بندے پر معاملہ آتا ہے تو یہ سنت اعمال جو ہے اپنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار کے ساتھ ان کو قبر میں رکھا اور ساتھ دعا کی، اللہ میں بالکل اس تیرے بندے پر راضی ہوں، اے اللہ تو بھی راضی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں دعا کر رہا تھا کاش کہ یہ میت آج میری ہوتی جتنی اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعائیں کی۔ تو حضرت البجازین کی شہادت جو ہے وہ اس سفر میں ہوئی۔ جب واپس تشریف لائے ہیں تو میں نے کل بتایا تھا کہ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ اب پیچھے رہ جانے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس آتے ہوئے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ تبوک میں تو شریک نہیں تھے لیکن وہ ثواب میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ وہ بیچارے ہیں جن کے پاس جانے کے اسباب ہی کوئی نہیں تھے، سواریاں ہی کوئی نہیں تھی، اور ان کی تڑپ بہت تھی کہ کاش ہم بھی جائیں لیکن اسباب نہ ہونے کی وجہ سے نہیں گئے، ادھر شریک نہیں تھے لیکن اللہ نے ثواب میں شریک کر دیا۔ لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جو بالکل ان کے پاس جو ہے نا اسباب کی فراوانی تھی لیکن وہ نہیں گئے۔ اب ان لوگوں میں تین تو کل میں نے لکھے تھے، ان کا واقعہ آگے آ جاتا ہے۔ ان کے اندر جو ہے ایک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی تقریباً یہ 7-8 صحابہ تھے یا 10 صحابہ تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کی خبر ملی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھئی یہ کون لوگ ہیں بدے ہوئے؟ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی وجہ سے جو بغیر کسی عذر کے نہیں جا سکتے، اور یہ اپنے آپ کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے غلط کی ہے اور یہ نادم اور پریشان ہیں، تو انہوں نے سزا کے طور پر اپنے آپ کو باندھ لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تو انہیں نہیں کھولوں گا جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے۔ اب کیا ہوا؟ یہ صحابہ جو ہے نماز کے وقت میں انہیں ستونوں سے کھولا جاتا ہے اور نماز کے بعد پھر یہ صحابہ سے کہتے ہیں ہمیں باندھ دو۔ اب یہ ستونوں کے ساتھ بندھے ہوئے بھی اللہ سے اپنی عاجزیاں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے استغفار مانگ رہے ہیں، تاہم کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم جاری فرما دیا آخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ فرمایا ان میں ایک جماعت ایسی بھی ہے اعترفوا بذنوبہم جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر بیٹھے ہیں۔ جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ بڑے ہی خوش ہوتا ہے، بڑے ہی اللہ خوش ہوتا ہے سچے دل سے توبہ۔ بخاری شریف میں ایک بڑا لمبا واقعہ ہے سچی توبہ کا، لیکن اللہ ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرماتے۔ رحمت کائنات تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں ایک بندہ جو ہے سواری پہ سوار ریگستان سے گزر رہا ہے، سفر پہ ہے اور سواری کے ساتھ کھانا بھی اور پینا بھی بندھا ہوا ہے۔ دوپہر کے وقت میں وہ سستانے کے لیے ایک جگہ رکتا ہے، سو جاتا ہے، سواری کو باندھ دیتا ہے۔ جس وقت نیند پوری کر کے اٹھتا ہے، سواری بھی گئے، کھانا بھی گئے، پینا بھی گئے۔ اب وہ ڈھونڈنا شروع کرتا ہے، سواری نہیں مل رہی، شام تک ڈھونڈ کے سواری ملتی نہیں ہے۔ جتنا زیادہ چلا ہے اتنی پیاس بھی لگ گئی اور اس کو بھوک بھی اتنی لگ گئی۔ رحمت کائنات فرماتے ہیں اب جو ہے وہ رات ایک جگہ قیام کرتا ہے، صبح اٹھ کے پھر سواری کی تلاش، سواری آگے مل نہیں رہی۔ دوسرے دن چلنے کی وجہ سے اور زیادہ نکار، پیاس کی شدت ہے، بھوک کی شدت ہے اور پھر تھکاوٹ بھی ہو گئی ہے۔ کرتے کرتے محبوب خدا نے فرمایا اس بندے کی حالت یہ ہو گئی سواری ملی نہیں، اب اس کے جسم میں اتنی سکت بھی نہیں رہ گئی کہ یہ لیٹا لیٹا اٹھ بھی سکے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں پھر یہ بندہ لیٹا لیٹا اب موت کی اور اسرائیل کی انتظار کر رہا ہے کہ کب فرشتہ آئے اور اپنا کام پورا کرے۔ سواری اب آ بھی گئی تو میں اب اس قابل کہاں ہوں کہ اٹھ کے سواری پہ سوار ہوں اور چل سکوں۔ یہ بندہ جو ہے آنکھیں بند کر لیتا ہے، پھر آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے اسرائیل ابھی آیا نہیں، یعنی موت کی شدت کی انتظار کر رہا۔ محبوب خدا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اس نے آنکھیں بند کی، اچانک جو آنکھیں کھول لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی سواری کو اپنے سامنے پا لے۔
اور پھر سواری نہیں، کھانا بھی اس کے اوپر اسی طرح، اور پینے کا سامان بھی اس پر اسی طرح۔ تو رسول اللہ نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ اس بندے کی خوشی کی کیفیت کیا ہو؟ اب آپ بھی بتائیں کتنی خوشی کی کیفیت ہو؟ بالکل وہ تو سمجھے کہ نئے سرے سے زندگی مل گئی۔ اور آگے اللہ کے نبی نے بڑا پیارا جملہ فرمایا یہ شدت خوشی سے اتنا مسرور ہے کہ اللہ سے مخاطب ہو کے اس نے کہنا تھا اے اللہ تو میرا اللہ، میں تیرا بندہ، لیکن اس کو اتنی خوشی ہے۔ رسول اللہ کی زبان مقدس سے نکلا ہوا جملہ سنانے لگا ہوں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ اتنا خوش، یہ کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ تو میں تیرا اللہ، یعنی شدت ہے خوشی سے۔ فرمایا اس بندے کو جتنی خوشی ہوئی ہے نا، جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہو۔ اللہ سچی توبہ ہمیں نصیب فرما، اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم جاری فرما دیا کہ ان میں ایک جماعت ایسی ہے کہ اعترفوا بذنوبہم خالطوا عملا صالحا، ان کے ملے جلے جو ہے نا اعمال ہیں، کچھ عمل ان کے غلط بھی ہیں جس طرح کہ غزوہ تبوک پر نہیں گئے، اور ڈھیر سارے عمل ان کے جو ہے نا وہ نیک بھی۔ عسى الله ان يتوب عليهم، اے محبوب اللہ اب ان پر رجوع کر چکا ہے، اے محبوب آپ بھی ان کو کیا کر دیں۔ تو جس وقت معاف ہو گئے صحابہ اکرام نے ستونوں سے کھولا، تو جس وقت حضرت ابو لبابہ کو کھولنے کے لیے آئے، حضرت لبابہ نے کہا ابو لبابہ نے میرے کوئی نہ کھولے، مجھے تو اللہ کے نبی آ کر کھولے تو کھولے، اور کوئی بندہ نہیں کھولے۔ صحابہ نے جا کر بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے آ کے اپنے دست مبارک سے ابو لبابہ کو کھولا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زیارت نصیب فرمائے مسجد نبوی کی۔ مسجد نبوی کی اس طرح محراب ہے، اور فرض کر لو یہاں روضہ مبارک ہے، تو یہ روضے میں جہاں بندہ جو ہے نا وہ گزر رہے ہوتے ہیں درود پاک اور سلام پڑھتے ہوئے، تو اس طرف جو ہے نا ایک جو ستون ہے نا اس طرف، ان ستونوں پر جب آپ غور کریں گے نا تو آپ کو ایک ستون پر لکھا ہوا نظر آئے گا استوانہ ابی لبابہ، کہ یہ وہ ستون ہے جس ستون کے ساتھ حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھا۔ اللہ اکبر، ان کی توبہ بھی قبول ہو۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے نا، جب جانے لگے تھے تو منافقین مدینہ نے ایک مسجد بنائی، اور جب اللہ کے نبی جانے لگے تو منافقین نے کہا کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، پہلے تو ہم قباء مسجد میں جا کے نماز پڑھا کرتے تھے جس کا آپ نے آ کے اس کی تعمیر کی تھی، اب ہمارے معذور بوڑھے جب بارش ہوتی ہے تو ادھر جانے میں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ مہربانی کریں یہاں تشریف لائیں، ہماری مسجد کا افتتاح کریں، پھر جو آپ چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تبوک سے جب میں واپس آؤں گا تو پھر آپ کی مسجد میں نماز پڑھو۔ جب مدینہ کے قریب آئے تو اللہ رب العزت نے تنبیہ فرما دی، فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ فرمایا کہ کچھ لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے اور مسلمانوں کی جماعت کے اندر تفریق ڈالنے کے لیے۔ اے میرے محبوب لا تقم فیہ ابدا، وہاں نماز پڑھنا تو دور کی بات، وہاں جانا تو دور کی بات، لا تقم فیہ ابدا، اس کے پاس جا کے کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں۔ مسجد نصیص علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ جو مسجد قباء ہے جس کی سنگ بنیاد ہی تقوی پہ رکھی گئی ہے، وہاں جایا کریں، بالکل یہاں جانے کی اجازت نہیں۔ جب یہ حکم آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم کیا کہ میرے وہاں پہنچنے تک اس ساری مسجد کو گرا دیا جائے۔ صحابہ نے آ کر اس کو گرایا اور اس کے ملبے کو آگ لگا دی۔ رحمت کائنات نے فرمایا کہ اب اس کو کوڑے کا ڈھیر بناؤ اور یہاں کوڑی رہے، جتنی بھی گندی چیزیں ہیں وہ یہاں پر پھینکی جائیں۔ تو یہ بھی غزوہ تبوک سے واپسی پر یہ کام ہوا۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی سفر سے تشریف لایا کرتے تھے تو سب سے پہلے آپ مسجد میں آیا کرتے تھے، 2 نفل پڑھ کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں جایا کرتے تھے۔
ان سے پیار کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مسجد میں بیٹھے ہیں، اب جو لوگ نہیں گئے تھے، زیادہ تو منافقین تھے جو نہیں گئے تھے، جو صحابہ تھے ان کی بات بتا دی، 3 صحابہ کی بات رہ گئی. وہ منافقین جو ہیں وہ آ کر اپنے ہیلے بہانے کرنے لگ پڑے. اللہ رب العزت نے 11ویں پارے کی ابتدا وہ سارے یہی تذکرے ہیں، یا تدیرون الیکم اذا رجعتم الیہ، یہ آپ سے عذر، آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے جب آپ تبوک سے واپس لوٹیں. قل، محبوب آپ فرما دیجئے، لا تعتذروا، ہیلے بہانے نہ کرو، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تمہاری خبروں سے مجھے آگاہ کر چکا، اب اتنا پاک بننے کی ضرورت نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو کچھ کہہ رہے تھے، جا رہے تھے، تو یہ 3 بندے، ایک حضرت کعب بن مالک، ایک حضرت ہلال بن امیہ اور ایک حضرت مرارہ ابن ربیع. حضرت کعب کی یہ حدیث جو ہے نا، یہ بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے. خود فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی کسی جنگ سے نہیں رہا، ہر غزوے کے اندر میں پیش رہا ہوں. بدر کے اندر میں شریک نہیں ہوا تھا، بدر میں جو شریک نہیں ہوئے اللہ نے کوئی عتاب بھی نازل نہیں کیا، اس لیے کہ بدر کے جنگ کے لیے جب اللہ کے نبی مدینے سے نکلے تھے تو جنگ کرنے کا ارادہ تھا نہیں. کیا ارادہ لے کے نکلے تھے؟ ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنے کے لیے، اس لیے اللہ نے کوئی عتاب بھی نہیں کیا. بیعت عقبہ کے اندر میں شریک، ہر غزوے میں شریک، یہ وہ غزوہ ہے تبوک والا جس کے اندر میں شریک نہیں ہوا. پھر خود فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے جب اعلان فرما دیا کہ ہم نے جانا ہے تبوک کی طرف تو سارے تیاری کر لیں. تو میں ایک دن گھر سے نکلا کہ مجھے بھی تیاری کرنی چاہیے، اور کاموں کے اندر لگا شام کو واپس آ گئے، چلو کل تیاری کر لیں. کل بھی ایسا ہی ہوا. پھر جمعرات کا دن آ گیا، رحمت کائنات کوچ کر گئے. میں نے کہا اچھا میرے پاس سواری بڑی تیز ہے تو میں سواری پر پیچھے سے مل جاؤں گا. 1-2 دن میں اور لیٹ ہو گیا، اور سستی کرتے کرتے جب کئی دن گزرے اب مجھے پتا چل گیا کہ یہ کام تو نہیں ہے، اب میں تو دوڑوں بھی تو پیچھے سے ان کو پکڑ نہیں رہ گیا. میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سارے سفر میں تو مجھے یاد نہیں کیا، لیکن تبوک کے مقام پہ جا کے یاد کیا. فرمایا کعب کو کیا بنایا، کعب کیوں نہیں شریک ہوا؟ ہاں، شاگردوں کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. شاگرد بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں نمبر بنانے کے لیے دوسروں کی شکایتیں لگاتے ہیں. ہاں، ایسے شاگرد بھی ہوتے. کوئی بندہ تھا تہجد کی نماز پڑھ کے دعا کر رہا ہے، یا اللہ وہ سارے سوتے ہیں تو میں تہجد پڑھتا. ہاں، ساتھ والی چارپائی سے آواز آئی اپنا کام کر دو جن کی شکایتیں نہ لاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کعب کا کیا مسئلہ بنا؟ تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ مسئلہ کیا بننا ہے، آج کل اس کے پاس بڑی 2 خوبصورت چادریں ہیں، وہ چادریں پہن کے پھر اپنے آپ کو یوں دیکھتے ہیں. ان چادروں نے اور دیکھنے نے اس کام نے ہی انہیں پیچھے چھوڑ دیا. دوسرے صحابی نے فرمایا بھئی یہ غلط بات کر رہے ہو، ایسے نہ کرو. یا رسول اللہ ہم نے خیر کے علاوہ اس کے اندر کوئی اور بات نہیں دیکھی، باقی کعب جانے اور اس کا کام اور اللہ جانے کس وجہ سے رہ گئی. بہرحال جب واپس آئے تو حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے اب کیا کیا، ذہن کے اندر ایک کہانی پڑھنی شروع کر دی کہ لوگ جا رہے ہیں، ہیلے بہانے پیش کر رہے ہیں، اللہ کے نبی خاموشی کر رہے ہیں. میں نے بھی کہانی پڑھنا شروع کر دی، لفاظی بھی شروع کر دی، یہ جملے بولنے ہیں، یہ لفظ بولنے ہیں، یہ کہانی پڑھنی ہے. جس وقت میں لینڈ میں بیٹھا جا کے اللہ فرماتے ہیں ہر چیز میرے ذہن سے نکل گئی. میں نے کہا کعب اگر تمہیں کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ تیرا سچ بچا سکتی ہے. خدا کے لیے 2 گناہ اکٹھے نہ کر، ایک تو غصبے سے رہ کے گناہ کر بیٹھا ہے اور دوسرا اب جھوٹ بول کے گناہ کرے گا، یہ کام نہ کر. آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھائی کعب کیا معاملہ ہے، وسعت نہیں تھی تیرے پاس، جانے کا مال نہیں تھا؟ یا رسول اللہ جانے کا مال تھا، ہر چیز تھی، سواری نہیں تھی؟ یا رسول اللہ ایک نہیں 2 سواریاں تھی. پھر کیوں نہیں گئے ہو؟ یا رسول اللہ میرا اللہ جانتا ہے سچی بات تو یہ ہے کہ میں کسی عام بندے کی یا کسی سردار کی محفل میں ہوتا، میں ایسی کہانی کرتا، میں ایسے جملے اور الفاظ بولتا کہ اس کو شک بھی نہ پڑتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں.
لیکن یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا، ہو سکتا ہے وقتی طور پر میں جھوٹ بول کے جان چھڑوا لوں، بعد میں اللہ نے آپ کو بتا دیا تو پھر میرا کیا؟ یا رسول اللہ صرف میری سستی غالب آئی ہے اور کوئی چیز غالب نہیں آئی، کوئی ہیلا بہانہ نہیں، کوئی میرا عذر نہیں۔ فرمایا اٹھ کے چلے جاؤ، اللہ کے حکم کا انتظار کرو، جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا بالکل جو ہے میرا کوئی راضی نہ ہو۔ معافی شافی مانگی، لیکن گھر میں آ گیا بڑا پریشان کہ اللہ کے نبی جو ہے دوسروں پر تو خاموشی کر رہے تھے، اور کہتے ہیں جس وقت میں اٹھ کے آیا نا مسجد نبوی سے، میرے قبیلے کے لوگ دوسرے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے، یہ ہو گیا وہ فلاں بندے نے بھی ہیلا بہانہ کیا ہے، فلاں نے بھی ادھر، فلاں نے بھی ادھر، اللہ کے نبی نے ان کے ادھر، تو کیوں نہیں یہ کام کیتا؟ کہتے ہیں لوگوں نے مجھے اتنا کہا کہ ایک دفعہ تو دل میں آیا کہ میں دوبارہ واپس چلا جاؤں اور دوبارہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی نہ کوئی عذر کر دوں، لیکن پھر میں نے کہا آپ دو گناہ نہیں کرنے، جو گناہ ہو چکا ہے بس یہی کافی، اللہ اس کو بھی معاف کر دے تو یہ اللہ کی بڑی مہربانی۔ گھر چلے گئے، گھر میں جا کر اللہ سے پھر معافیاں مانگنی شروع کر دی، یا اللہ تو ہی کچھ کر سکتا ہے، تیرے علاوہ اور کوئی بھی کرنے والا نہیں۔ کہتے ہیں کہ کئی دن گزر گئے، کئی دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور حکم آ گیا، فرمایا کہ کوئی بندہ ان کے ساتھ نہیں بول سکتا، بول چال ان سے ختم کر۔ کہتے ہیں میں نے ساتھیوں سے پوچھا یہ جو حکم میرے لیے آیا کہ توبہ قبول نہیں ہے، کوئی اور بندہ بھی ہے؟ کون راوی ہیں، کون بات کر رہے ہیں؟ حضرت کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ دو تیرے برکے اور بندے، ایک ہلال بن امیہ ہے اور ایک مرارہ بن ربیع۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میں نے کہا چلو خیر ہے، میں تو جانتا ہوں کثر نفسی ہے نا، جب مجھے پتا چلا کہ ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع بھی ہیں تو وہ تو بڑے ہی نیک اور پارسا بندے تھے، وہ بڑے ہی نیک بندے تھے۔ میں نے کہا چلو ان دے بندے میرے نال میں تو پھر میری بھی خیر ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے معاف کر دے۔ تو حضرت کا فرماتے ہیں اگلا حکم یہ آ گیا کوئی بندہ نہ بولے۔ اب تو زمین مدینے کی زمین ہمارے لیے تنگ ہو، جدھر جاتے ہیں کسی سے بولنے لگتے ہیں، آگے بندہ کوئی منہ ہی نہیں لگا۔ کہتے ہیں کہ میرا چچا دار بھائی تھا ابو قتادہ، اور میرا لنگوٹیا بھی تھا، اس لنگوٹیے کے ساتھ میں اپنی ہر بات، اس کی کوئی بات مجھ سے نہیں چھپی، میری کوئی بات اس سے نہیں چھپی۔ میں نے ایک دو دفعہ کوشش کی، ابو قتادہ نے بھی لفٹ نہیں کروائی۔ کہتے ہیں ایک دن وہ گھر بیٹھے ہوئے تھے، میں دیوار فلام کے اندر سلام کیا، ابو قتادہ نے جواب ہی کو نہیں دیا۔ میں نے کہا پھر سلام کیا، پھر جواب نہیں دیا، دو تین مرتبہ بلایا، پھر میں نے ضد چوک کے کہا ابو قتادہ تجھے تو کوئی بول رہا نہیں، ابو قتادہ تجھے تو اچھی طرح پتا ہے نہ میرے دل کے اندر اسلام کے بارے میں کوئی شک ہے، نہ میں منافق ہوں، میرے دل میں تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہے۔ ابو قتادہ تجھے تو اس بات کی پتہ ہے نا، خبر ہے، تجھے تو بھول نہیں۔ ابو قتادہ نے صرف اتنا ہی جواب دیا کہ جو گارنٹی مجھے دے رہے ہو اللہ اور اس کے رسول جانے، ہمارے ساتھ تیرا کوئی تعلق نہیں، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے ہم تیرے ساتھ کلام۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک ایسا قانون ہے کہ اگر یہ قانون لاگو ہو جائے، آج بھی معاشرہ ان کا گہوارہ بند، ہاں، لیکن آج کیا ہوتا ہے، استاد کسی شاگرد سے ناراض ہو تو دوسرے جو ہے وہ اس کے ساتھ یاریاں لگا لیتے، تگڑا ہو کوئی ڈر نہیں، نصیحت ڈال کے نسان، ہاں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ استاد کسی وجہ سے ناراض ہوتا ہے اور استاد کی ناراضگی جلد از جلد دور کرنی چاہیے، وجہ بنی ہوئی ہے، ناراضگی کے اندر نقصان شاگرد کا ہی ہوتا ہے۔ اب یہاں کیا ہوا، حضرت کا فرماتے ہیں کہ میرے لیے تو بڑی، اب جو ہے نا دل یہی کر رہا تھا کہ یا بندہ کہیں نکل جائے تو یا جو ہے نا موت ہی آ جائے، کہ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے جو ہے کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں 40 دن گزر گئے، رو رو کے ہم ہلکان ہو گئے۔ 40 دنوں کے بعد ایک اور پیغام آ گیا، اور پیغام کیا آیا کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے اپنی عورتوں سے علیحدہ ہو جاؤ، عورتوں کے قریب بھی نہیں جانا۔ میں نے کہا پیغام لانے والے سے کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ کہ طلاق کا نہیں آپ نے فرمایا، بس یہی ہے کہ یہ قریب نہ۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے،
میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ آپ اپنی میکے چلی جاؤ، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ واپس نہ آئیں۔ میں نے ادھر بھیج دیا۔ حضرت ہلال ابن امیہ کی بیوی حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میرے خامد جو ہے بالکل بوڑھے ہیں، انہیں اس چیز سے غرض ہی کوئی نہیں، لیکن اب گھر کے اندر نوکر بھی کوئی نہیں، اگر اتنی اجازت دیں کہ میں انہیں کھانا پیش کر دوں، ان کے ساتھ کلام نہیں کروں گی، کوئی تعلق نہیں کروں گی، صرف کھانا دینے کی اجازت، آپ نے فرمایا کھانا دینے کی اجازت ہے بس، اس کے علاوہ کسی چیز کی اجازت نہیں۔ حضرت کا فرماتے ہیں اب اور مشکل دن بن گئی، پہلے تو باہر والی جگہ تنگ تھی، اب گھر والی جگہ بھی تنگ ہو گئی۔ کہتے ایک دن جو میں نکلا مدینے کے بازار میں تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا، نبتی آدمی ہے، عربی نہیں ہے، نبتی آدمی ہے، اور وہ آواز لگا رہا ہے ہاں بھائی کوئی بندہ ہے جو مجھے کعب بن مالک کی خبر دے بتائے، کعب کدھر ہے؟ لوگوں نے اشارے سے بتایا وہ کعب جا۔ وہ بندہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کر مجھے جو ہے خط دیا، کہا کہ یہ ہمارے غسان کے بادشاہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، یہ غسان کے بادشاہ کا میں خط لے کے آیا ہوں۔ حضرت کا فرماتے ہیں میں نے خط پڑھا تو میری تو چیخیں نکل گئی۔ میں نے خط میں دیکھا غسان کا بادشاہ لکھ رہا ہے کعب تیری حیثیت کتنی اونچی ہے یہ ہم جانتے ہیں، تیرا نبی نہیں جانتا، ہمیں پتا چلا ہے تیرا نبی تجھ سے ناراض ہے، چھڑ نہ اوپرا کہ ساڈے کول آ، دیکھ تجھے کتنا پروٹوکول دیتے ہیں، اپنے دربار کے اندر میں تجھے خاص عہدہ دوں گا، اپنی کرسی کے ساتھ تیری کرسی لگاؤں گا، تیری قدر کا سانو پتہ ہے، تیرے نبی نو نہیں پتہ۔ آج ہم جیسا کوئی مسلمان ہوتا کیا کرتا کہ چلو اتنے دن ہو گئے معافی مانگتے پے ہیں، اللہ کے نبی معاف نہیں کر رہے، چلو چلنے ہیں پھر کہ اللہ کے نبی نو احساس ہو جائے گا نا۔ ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا تو یوں کرتا، لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کی تربیت رسول اللہ نے کی، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کے دلوں کو بار بار ٹٹولا ہے، میں نے کئی مواقع پہ ان کا امتحان لیا ہے، ان کے دلوں کے اندر تقوی کے سوا کچھ بھی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اور تقوی ہے۔ حضرت سعد کہتے ہیں، حضرت آپ فرماتے ہیں میری تو چیخیں نکلی، اللہ کی طرف متوجہ ہوا، یا اللہ یہ وقت بھی آنا تھا کہ کفار کو ہمارے اوپر امیدیں لگ جانی تھی۔ کہتے ہیں میں نے برقع کو پکڑا اور پھاڑ کے ٹکڑے کیے، تندور جو جل رہا تھا اس کے اندر پھینکا اور میں نے کہا جاؤ اپنے بادشاہ کو یہ بتا دو۔ میں پھر روتا ہوا رسول اللہ کے پاس آیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی توجہ، پھر جو ہے اور زیادہ جو ہے رونا شروع کر دی۔ یہ یاد رکھیں بعض اوقات جو ہے نا بندہ ایک چیز مانگ رہا ہوتا ہے، بندہ توبہ کر رہا ہوتا ہے، پھر بندہ جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری سنتا کیوں نہیں کیا، اللہ میری توبہ قبول نہیں کر رہا۔ یہ یاد رکھیں بعض بندوں کے بول ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہوتے ہیں، اللہ سمجھتے ہیں اگر اس کو یہ چیز عطا کر دی تو اس نے یہ مانگنا چھوڑ دینا، اگر اس کی توبہ ابھی قبول کر لی، یہ جو اس کی کیفیت بنی ہوئی ہے یہ کیفیت نہیں رہنی، وہ تو اللہ کی حکمت اللہ جانتا۔ جتنا بندہ رو کے دکھی دل کے ساتھ گڑ گڑا کے بندہ اللہ سے مانگے گا، کامل یقین کے ساتھ مانگے گا، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس کی وہ حاجت کو پورا نہ۔ شاید یاد ہوگا پچھلی دفعہ میں شاید سنایا تھا، حجاج بن یوسف بیت اللہ کا طواف کر رہا، طواف کر کے ملتزم میں پہنچا، پہلا چکر ہے، دیکھا کہ وہاں ایک نبینا جو ہے دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے آنکھیں دے دے، میری بینائی ٹھیک کر دے، میں انا مومن تندرست کر دے۔ حجاج روک کے اس کی دیکھ رہا ہے، دعا سن رہا۔ حجاج نے کہا کتنے دن ہو گئے ادھر دعا کر رہے؟ اس نے بتایا کہ اتنے دن دعا کر، پھر مجھے تک نہیں قبول ہوئی؟ نہیں۔ میں کہا سنو تم تو نبینے ہو، میں تمہیں اپنا تعارف کروا دوں، میرا نام حجاج بن یوسف ہے، میں چکر شروع کرنے لگا ہوں طواف کے، 7 چکروں تک تیری نظر واپس نہ آئی تو تیرا سر قلم کروں گا۔ اور حجاج کی دھمکی نہیں ہوتی تھی، حجاج تو کر گزرتا تھا۔ اب وہ نبینا رونے اور پیٹنے لگا، یا اللہ بھائی نو تے کب کا منگدا سا، تو اب تو زندگی سے یاد دو بیٹھوں گا۔ اب وہ اتنا رویا اور گڑ گڑایا کہ اللہ رب العزت نے اس کی بینائی واپس کر۔
بینا ہو گیا. حجاج جب آیا وہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے, حجاج نے کہا پہلے تیرے مانگنے میں کمی تھی, تو اس درد کے ساتھ مانگ ہی نہیں رہا تھا, اب جب تمہیں اپنی جان کے لالے پڑے نا اب تیری دل کی کیفیت بدلی ہے. خدا کی قسم بھائیو, اللہ کے سامنے دعا پڑھا نہ کرو, دعا مانگا کرو. یہ دعا پڑھنے والی بات, پھر ہم اللہ کے شکوے کرتے دعا کرو. ہم دعا مانگتے کہاں پہ, ہم تو دعا پڑھتے ہیں, دھیان کسی اور طرف ہوتا ہے. آپ ہی مجھے بتائیں کہ میں دھیان میرا ادھر ہو اور ہاتھ آپ کے سامنے کیے ہوئے ہوں تو آپ مجھے کوئی چیز دیں گے؟ آپ تو الٹا ناراض ہوں گے, ہاتھ میرے سامنے کیا ہوا ہے, دھیان اس کا کہیں اور ہے. اللہ اکبر. حضرت کا فرماتے ہیں جب 50 دن پورے ہو گئے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ رب العزت نے یہ خوشخبری بھیج دی کہ میں نے آپ کے ان 3 ساتھیوں کو بھی معاف کر دیا. حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے. حضرت ام سلمہ فرماتی یا رسول اللہ میں خوشخبری نہ دوں کہ جو ہے اللہ نے معاف کر دیا؟ فرمایا نہیں, ایسا کرو کہ ابھی خوشخبری نہ دے دو ورنہ ابھی سے لوگ آنا شروع ہو جائیں گے, رات کی نیند میں خلل آ جائے, صبح جو ہے یہ خوشخبری دے دینا. حضرت کا فرماتے ہیں میں فجر کی نماز کے یا تہجد کی نماز کے وقت اپنی چھت پہ تھا کہ 2 بندے بھاگے ہیں مسجد نبوی سے مجھے خوشخبری دینے کے لیے. اب 2 بندوں میں ایک بندہ دوڑنے میں تیز تھا, اب وہ بندہ دوڑا اور دوسرے کو کراس کر کے آگے نکل آیا میرے گھر کی طرف. دوسرے نے سمجھا کہ یہ جا کے کعب کو خوشخبری دے گا, میں تو پیچھے رہ جاؤں گا. کہتے سناٹا تھا اور اس نے ادھر ہی کھڑے ہو کے اونچی آواز میں کہا ابشر یا کعب, اے کعب تجھے خوشخبری ہو اللہ نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا. حضرت کعب نے پھر اس آنے والے کو ڈھیر سارا انعام دیا, اپنی قمیضیں اتار کر اور کپڑے جو ہے حضرت کعب نے دی. اس دورانیے میں حضرت کعب فرماتے ہیں ایک ہی فکر کھائی جا رہی تھی جب یہ سارا دورانیہ تھا کہ اگر اسی حالت میں میری موت آ گئی, اللہ کے نبی مجھ سے ناراض ہیں, اس حالت میں موت آ گئی تو اللہ کے نبی تو میرا جنازہ بھی نہیں پڑھا. یہ ڈر تھا جس وجہ سے میں رو رو کے معافی مانگتا رہا تو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا. تو یہ تھی حضرت کعب بن مالک اور ان کے دیگر جو ہے نا ان کی یہ توبہ کا معاملہ تھا سارا. اب 9 ہجری ہے, آپ نے سنا 8 ہجری کو مکہ فتح ہو اور 8 ہجری تک ظہور اسلام کو کتنے سال ہو چکے تھے؟ ظہور اسلام کو 13 اور 8 21 سالوں میں اسلام اتنا نہیں پھیلا جتنا آخری 2 سالوں میں اسلام ہے. وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اب جو ہے جس وقت تبوک سے بھی واپسی ہو گئی, وہ جو دنیا کی سپر پاور ہے اس کو مقابلہ کرنے کی جرت نہیں ہوئی, بھیگی بلی بن کے اندر بیٹھ گئے. ان کی سرحد پر اسلامی لشکر ہے لیکن انہیں جرت نہ ہوئی. اب تو دنیا کی آنکھیں کھل گئی کہ واقعی یہ ایک ایسی قوت ہے جس کے ساتھ اللہ کی تائید اور نصرت ہے. اب تو کیا ہوگا, وفود کی آمد, ڈھیر سارے وفد جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر رہے ہیں. یہ ایک لمبی فہرست اور لائن ہے. سود کی حرمت جو ہے یہ بھی 9 ہجری کو ہوئی ہے. صحابہ کرام نے کہا یا اللہ یہ جو تو حکم دے رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, کہ جس وقت نشے کی حالت میں ہو اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ, اے اللہ کوئی پکا ٹھکا حکم جو ہے وہ سود کے بارے میں نازل کر دے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز, حلال ہے کہ حرام. اللہ نے پھر حکم جاری کر دیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. اے مسلمانوں ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو, یہ گندی چیزیں ہیں, ناپاک ہیں, شیطان کے عمل ہیں, ان سے بچ جاؤ. پھر تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہہ رہی تھی. کسی نے نہیں سوچا کہ ادھر حرام ہوئی ہے, کافروں کے ملک میں بیچ جائیں, اپنی راز بچا لیں, نفع جائے تو جائے, راز بچ جائے نہ. مسلمان سمجھتے تھے کہ ہماری کامیابی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے ماننے میں ہے. شراب ساری کی ساری ختم. زکات حکم آ گیا تھا پہلے, اب تفصیل آ گئی, رسول اللہ نے عمل مقرر کیے اور زکات کی وصولی شروع ہو گئی.
حضرت ام کلثوم یہ کن کی بیوی تھی؟ حضرت عثمان غنی کی بیوی تھی، اور یہ دوسری بیٹی ہیں جو حضرت عثمان غنی کے عقد میں ہیں۔ جب ان کی وفات ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا تھا عثمان اب میرے پاس اور بیٹی کوئی نہیں، اگر نبوت کے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یہ کہ بات دیگرے میں تیرے ساتھ ان کا نکاح کرتا جاتا۔ تو حضرت عثمان کی بیوی رسول اللہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم کی وفات بھی 9 ہجری کو ہوئی ہے۔ اسی سال ذی الحجہ کے موقع پر حضرت صدیق اکبر کو امیر حج بنا کر بھیجا گیا ہے اور فرمایا کہ وہاں جا کر اعلان کر دینا کہ آج کے بعد بیت اللہ کے اندر کوئی بندہ ننگا طواف نہیں کرے۔ جاہلیت کے دور میں لوگ ننگا طواف کرتے تھے۔ عقیدہ کیا؟ عقیدہ نیت بڑی صحیح تھی۔ نیت یہ تھی کہ ان کپڑوں کے ساتھ ہم گناہ کرتے ہیں، توبہ توبہ توبہ، گناہ والے کپڑے لے کر ہم بیت اللہ میں جائیں۔ ہاں، ظالم یہ نہیں سوچتے تھے کہ کپڑے تو گناہ نہیں کرتے، گناہ جسم کر رہا۔ تو جب گناہ والے جسم کو لے کر جا رہے ہیں، آج بھی کچھ لوگوں کو نماز کی دعوت، نہیں میری نیت ٹھیک ہے میں انشاءاللہ پڑھا۔ وہ بھی نیت ٹھیک جتنی بھی ہو، نیت اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو پہلا اعلان یہ کر دینا، حضرت صدیق اکبر سے فرمایا کہ آج کے بعد کوئی بندہ ننگا طواف نہیں کرے۔ نمبر 2، آج کے بعد کوئی مشرک جو ہے اب بیت اللہ میں داخل نہیں ہو۔ نمبر 3، جن جن کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں کفار اور مشرکین کے ساتھ، 4 ماہ کے بعد سارے معاہدے ختم، اس کے بعد جو ہے نا پھر یا اسلام قبول کرو گے یا پھر جو ہے اپنے قبیلوں کو چھوڑ کر عرب کو چھوڑ کر جاؤ گے، یا پھر جو ہے قتال کے ساتھ تمہاری مرمت ہوگی۔ تو یہ سارے اب ایک واقعہ رہ گیا حضرت تمیم جلانی والا، ادھر واقعہ نمبر ہے، ٹائم جو ہے پہلے کافی گزر چکا، آپ یہ 1-2 دن جو ہے برداشت کر لیں، کوشش تو کریں گے، پھر قسمت یا نصیب۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سیرت النبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 1-2 اعلانات ہیں، ان کو سن لیں۔ مکرم محمد اسلام کی والدہ اور خزیمہ کی والدہ، ان کے لیے دعا کر دیں۔ یہ بچہ خزیمہ جو پڑھتا ہے، یہ وہ بچہ ہے کہ اس کے نانا جی قاری عبدالحفیظ صاحب جہاں 2-3 سال خطیب رہ کے گئے، بڑے ہی اللہ کے ولی ہیں، بڑے نیک انسان ہیں۔ تو یہ قاری عبدالحفیظ صاحب کی بیٹی ہیں اور اس بچے کی والدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں بچوں کی ماؤں کو اور بھی سب کی ماؤں کو، اللہ تعالیٰ میری والدہ سمیت سب کی ماؤں کو اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی دے۔ ہمارے پیارے بھائی حافظ ضمیر الحسن صاحب کے بیٹے محمد سعد کی طبیعت خراب۔ حافظ ضمیر الحسن صاحب میرے حفظ کے ساتھی ہیں، ابا جی کے بڑے گہرے دوست تھے، باپا جی محمد اسماعیل صاحب وہ بھی دوست تھے اور ہم بھی دونوں دوست ہیں۔ پچھلے سال یہ ہمارے کورس میں شریک تھے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مسجد کی اتنی تزئین، یہ ٹیگ والا کام، یہ سارا کام حافظ ضمیر صاحب نے کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرما لے۔ تو ان کا بیٹا بیمار ہے، اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ ہمارے ابا جی کے بڑے ابتدائی شاگردوں میں سے تھے حافظ محمد اسماعیل صاحب، یہ مسجد رحمانیہ ڈاکخانہ روڈ، یہ وہاں رہتے تھے۔ تو وہ ابا جی کے شاگرد تھے۔ پھر آگے ان کے بیٹے جو ہیں 3-4 بیٹے، وہ بھی ابا جی کے شاگرد۔ پھر ان کی اب تیسری نسل جو ہے وہ پڑھ رہی ہے ہمارے پاس، ان کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں۔ آج حافظ اسماعیل صاحب کا جو سب سے چھوٹے بیٹے ہیں حضرت مولانا حسین احمد صاحب اسی مدرسے سے فارغ ہیں۔ آج ان کا بیٹا وفات پا گیا، چھوٹا سا بچہ تھا 1.25 سال کا، اور چند سال پہلے بھی ان کا ایک بچہ وہ فوت ہوا ہے۔ اس کے لیے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ اس والدین کو صبر جمیل دے اور ان کا نعم البدل دے۔ یہ ایک آخری اعلان ہے، یہ دھیان سے ذرا سن لیں۔ جب ہم نے کورس یہ شروع کیا تھا اس سال ہم نے اسناد بنوائی تھی۔ یہ اسناد کیا ہوتی ہے؟ یہ بس یادگیری ہوتی ہے کہ کبھی ہم نے وہاں بیٹھ کے یہ جو ہے نا سیرت النبی کے کورس سنا ہے، صحابہ کے آواز سنے، یہ ایک جو ہے نا یادگیری ہوتی ہے۔ تو پچھلے دونوں سالوں میں وہ ہم نے تقسیم کی تھی۔ اس سال جو ساتھی نئے آئے ہیں وہ اپنا نام جو ہے وہ ارباب الحسن صاحب باہر بیٹھے ہوتے ہیں کرسی پہ، وہ ساتھی اپنا نام لکھوا دیں تاکہ کل اور پرسوں کے اندر ان کی اسناد جو ہیں وہ تیار ہو جائیں۔ تو جمعے والے دن مغرب کے بعد یہ محفل سجے گی اور جمعے والے دن اس سارے کورس کی انشاءاللہ دہرائی بھی کریں گے۔ اور ہمارے بزرگ
حضرت پیر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری وہ تشریف لا رہے ہیں، وہ کچھ اپنے ملفوظات اور مواد حسنہ سے بھی نوازیں گے اور دعائے خیر بھی ہمارے لیے سب کے لیے کریں گے۔ تو جمعے والے دن یہ مغرب کے بعد محفل سجے گی اور اس سے فارغ ہو کے پھر عشاء کی نماز کی ادائیگی ہوگی۔ اس لیے ایک تو مغرب کا وقت جمعے والے دن یاد رکھیں اور اپنے نام جو ہے نا وہ ساتھی نوٹ کروائیں، اور یہ اسناد والا اور ناموں والا اعلان یاد کروا دیں کہ کل اور پرسوں پھر بھی کرنا ہے، تاکہ جو ساتھی آج نہیں آئے تو وہ جو ہے ان کو بھی پتہ چل جائے۔ نیچے جو ہماری بہنیں آتی ہیں، آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ان بھائیوں سے بھی زیادہ ہماری جو بہنیں آتی ہیں ان کی ہمت ہے، بچوں کو چھوڑ کے آنا، گھر کے کام کاج کو جلدی نپٹانا اور یہ فکر رکھنا۔ اللہ تعالیٰ دین کی یہ فکر ہماری موت تک ہمیں نصیب کرے۔ تو میں ان بہنوں سے بھی کہوں گا کہ جو بہنیں پچھلے کورسز میں شریک نہیں تھیں تو وہ بھی اپنے نام جو اسناد پر لکھوانے ہیں، حقیقی نام لکھوانا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، زوجہ لکھوانا ہے تب بھی، تو وہ نام جو ہے وہ نیچے کسی معلمہ کو جمع کروا دیں لکھ کے، تو تاکہ ان کی اسناد جو ہے وہ بھی بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا قوة الا بالله، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللهم وفقنا لخدمة المساجد والمدارس والعلماء والطلباء والشهداء والمجاهدين۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم بجنود الملائكة، اللهم انصرهم بروح القدس، اللهم اهلك اليهود والهنود والنصارى والمشركين ومن والاهم كما أهلكت عادا وثمود۔ اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم ودمر ديارهم ومزق أجسامهم وفل حدهم، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، آمين يا رب العالمين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضانا، آمين يا رب العالمين۔ صلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين۔